خلیل کی طرف وہ کالر ایک پوچھ رہے تھے وہ بھی بتائیے گا. اور گرمی کی ایک لہر کا شنیدن ہے کہ گرمی جو ہے نا وہ شدت سے آ رہی ہے 1-2-3 دن تو اس حوالے سے بھی کچھ جو ہے وہ بتائیے ناظرین کو. روزہ دار بھی ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا آسانی رہے گی قدر ہے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کمزوری کے اعتبار سے ایک تو یہ کیا جائے کہ اپنے کھانے پینے کے جو معاملات ہیں وہ اچھے انداز پر بہتر انداز پر رکھیں کہ جو چیز کھانی ہے جو چیز صحت کے لیے فائدہ مند ہے اس کو ترجیح دی جائے, اسی کو ہی کوشش کریں کہ استعمال کریں. باقی رہا کمزوری کے اعتبار سے, کمزوری تو ویسے عام طور سے روزے کے اندر محسوس ہوتی ہی ہے. اور باقی غذا کے اعتبار سے میں کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ جو آپ کو زیادہ انرجی فراہم کرے, زیادہ قوت فراہم کرے, اس کا استعمال کریں. جیسا کہ جو کا دلیہ ہے, اس کو آپ ایک ٹائم سحری میں یا افطاری میں اس کو ضرور استعمال کریں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کو کافی فائدہ حاصل ہوگا اور معدے کو بھی ٹھنڈا رکھے گا. اسی طرح سے اور بھی قوت اس سے ملتی ہے, انرجی فراہم ہوتی ہے. اور جو کا دلیہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اسی طرح سے دوسری چیز یہ کر لیں کہ کھجور گوشت ڈال سکتے ہیں, جیسے مرغی کا گوشت اگر ڈالنا چاہیں یا بکرے کا گوشت وغیرہ ڈالنا چاہیں یا بڑے کا گوشت بھی ڈالنا چاہیں تو جو چاہیں آپ اس میں ڈال لیں. جو کے دلیے میں کوئی مرغی کا بکرے کا گوشت جو بھی آپ ڈالنا چاہیں اس میں ڈال سکتے ہیں. میٹھا بھی بنا لیں, پھیکا بنا لیں, نمکین بنا لیں. کوئی چائے ڈال کے استعمال کر لیتے ہیں, کوئی دودھ ڈال کے استعمال کر لیتے ہیں, جیسے چاہیں اس کو استعمال کر لیں. ٹھیک, تو انشاءاللہ اس کے فائدہ حاصل ہوگا. بات جو کے دلیے کی ہے, جی جو کا دلیہ ہونا چاہیے. یہ بہت اچھی چیز ہے, بچے بڑے سبھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور باقی ایک چیز اور ہے, کھجور 5 عدد اور 5 عدد کھجوریں اور 10 کے قریب بادام اس میں شامل کر لیں. اس کا شیک بنا لیا کریں دودھ میں, 1 گلاس دودھ کے اندر یہ دونوں چیزیں ڈال کر اس کو گرائنڈ کر لیں اور یا ویسے بھی کھا سکتے ہیں. تو اس سے انشاءاللہ عز و جل کافی بدن کے اندر قوت انشاءاللہ رہے گی. لیکن یہ گرم نہیں ہوتا خلیل بھائی, اس کی تاثیر گرم نہیں, اس کی تاثیر گرم نہیں, تو تاثیر اتنی کوئی خاص گرم نہیں لگے گی. دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کر رہے ہیں, مگر یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ جنہوں نے کال کیے وہ گرمی کے علاقے میں بھی ہوں, سردی والے بھی سن رہے ہیں صحیح, وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. صحیح. باقی رہا جو کا دلیہ, میں نے عرض کر دیا یہ ٹھنڈا بھی ہے اور قوت بھی فراہم کریں گے. مرحبا, وہ پھر جو کا دلیہ استعمال کر لیں ماشاءاللہ. باقی رہا اور گرمی کے اعتبار سے جو آپ نے فرمایا, اس کے اندر جہاں دیگر مشروبات استعمال کرتے ہیں ستو کا شربت ستو استعمال کریں تو یہ ٹھنڈا بھی ہے اور قوت بھی فراہم کرے گا. کہتے ہیں کہ اگر 1 گلاس ستو پیا جائے تو یہ 1 روٹی کی قوت فراہم کرتا ہے. واہ, تو اس کو اپنے استعمال میں لائیں. کھیرے کا جوس بنا لیں, ناریل کا پانی پی لیں, گنے کا شربت ہے, اور اسی طرح سے لسی وغیرہ ہے, کدو شریف ہے, اور چقندر ہے, مولی ہے. آڑو بھی آنا شروع ہو گئے, خربوزہ آج کل ہے تو خربوزہ بہت خربوزہ تو خربوزہ ہے جی. جی تربوز ہے, فالسے بھی میں نے دیکھے ہیں, فالسے بھی آ گئے ہیں آج کل, اس کا موسم ہے تو اس کو استعمال کریں. اسی طرح سے کوئی ویسے کوئی دوا بنا کر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو قوت کے اعتبار سے بھی اچھی ہو اور زیادہ چیزیں نہیں کھانا چاہ رہے ہیں, کوئی ایسی چیز بتا دی جائے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کچھ مربے لے لیں. آملے کا مربع لے لیں, سیب کا مربع لے لیں, گاجر کا لے لیں, بہی کا لے لیں اور ہڑ کا مربع لے لیں. اس کی گٹھلیاں نکال کر اس کو گرائنڈ کر کے آپ رکھ لیں اور پھر صبح جو ہے سحری میں 2 بڑے چمچ اس کو آپ کھا لیں. صحیح, تو انشاءاللہ دن بھر جو ہے آپ کو کافی اس سے انرجی رہے گی اور کمزوری کا احساس کم سے کم ہوگا اور معدہ بھی انشاءاللہ ٹھنڈا رہے گا. صحیح, مرحبا. اور آگے جو گرمی آ رہی ہے اس کے حوالے سے کوئی شربت آپ سجیسٹ فرمائیں گے؟ شربت بنانا چاہیں تو شربت تو خیر بہت سارے, جیسے ستو بھی میں نے عرض کیا یہ بھی بنا سکتے ہیں. چھوٹی الائچی کا بھی شربت بنتا ہے تو وہ بھی آپ بنانا چاہیں. چند چیزوں پر مشتمل ہے تو چھوٹی الائچی, صرف چھوٹی الائچی کا عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہر کوئی بنا سکے. 50 گرام چھوٹی الائچی آپ لے لیں اور اس کو آپ 2 گلاس پانی میں اندر اس کو ابال لیں. جب 1 گلاس رہ جائے تو اس کو چھان لیں. پھر 1 لیٹر پانی لے کر 1 کلو چینی اس میں ڈالیں اور اس کو شیرہ سا بنا لیں, اور یہ بھی جو آپ نے ابالا تھا یہ پانی بھی اس میں ڈال لیں. تو 15-20 منٹ ہلکی آنچ پر اس کو پکانے کے بعد اس کو اتار لیں اور پھر صبح افطار میں یا سحری میں جیسے بھی آپ اس کو لینا چاہیں 3-4 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال کر آپ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ بلڈ پریشر کے لیے بھی مفید ہوگا اور تیزابیت کے لیے, ہاضمے کے لیے, ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے مفید ہوگا, اور تیزابیت کے لیے, سینے کی جلن
وغیرہ کے اعتبار سے مفید ہوگا. واہ. یہ نہ کرنا چاہیں تو پھر آپ 2 چیزیں لے لیں, املی اور آلو بخارا. تو یہ معدے کو بھی ٹھنڈا رکھے گا. جن کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا کہ 5 دانے املی کے, 5 دانے آلو بخارے کے. تو یہ آپ افطار کے بعد بھگو کے رکھ دیں, سحری میں اٹھیں تو پھر اس کو آپ تھوڑا سا مسل کر اس کی گٹھلیاں نکال دیں اور پانی کو پی لیں. تو انشاءاللہ دن بھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو انرجی بھی رہے گی, معدہ بھی انشاءاللہ میں ٹھنڈک محسوس ہوگی, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیاس وغیرہ بھی کم سے کم لگے گی. الٹی متلی وغیرہ کی جو کیفیت ہوتی ہے تو اس میں بھی, ہاتھ پیروں میں اگر جلن ہوتی ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. صحیح. یہ آپ بتائیے, الائچی بھی بتا دیا آپ نے. جی, باقی اور باقاعدہ پورے مزید بھی شربت ہوتے ہیں جو وہ ہر کسی کو شاید مل نہ پائے. صحیح. بنا بنایا سندل کا شربت آتا ہے وہ استعمال کر لیں. ستو کا میں نے عرض کیا وہ استعمال کر لیں. ٹھیک. شربت گڑ حل کے نام سے ایک شربت ہوتا ہے, یہ بھی بہت مفید ہے, ٹھنڈا ہے. صحیح. یہ استعمال کر سکتے ہیں. گھر پہ بھی بنایا جا سکتا ہے. گھر پہ بنا سکتے ہیں, تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, لیکن وہ ہے نا جی, ہر تنگی کے بعد کیا ہے, ایک آسانی ہے. ٹھیک ہے. ارک گلاب بھی ٹھنڈا ہوتا ہے, وہ بھی آپ ارک گلاب بھی ٹھنڈا ہوتا ہے. کوئی آپ شربت گھر میں بنانا چاہیں تو ارک گلاب گھر میں رکھیں, جو کوشش کریں کہ ہو خالص, ورنہ وہ بیکار ہی ہے پھر ڈالنا. کسی اچھی جگہ سے لیں جو خالص ہو, آپ کو یعنی کہ کوشش کریں, مل ہی جائے گا. تو وہ آپ اپنے جب شربت بنائیں, مثال 1 جگ آپ نے بنانا ہے تو اس میں 1 گلاس ارک گلاب بھی ڈالنا ہے. واہ. تو انشاءاللہ یہ ٹھنڈک کے اعتبار سے بھی مفید ہوگا, اور دل کے لیے بھی مفید ہے, جگر کے لیے بھی مفید ہے, اور ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی مفید ہے. اور یہ جو پکوڑے سموسے اس طرح کی جو چیزیں کھاتے ہیں تو یہ جو اندر تیزابیت وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ مفید رہے گا. مفید ہو جائے گا. ارک گلاب جی, ایک یک آتشا, 2 آتشا اور 6 آتشا بھی ہوتا ہے. جس سے عطشہ ہوگا تو پھر اس کی مقدار کم ہوتی ہے, زیادہ پینے سے موشن لگ سکتے ہیں. او ہو. جی, تو وہ اسی طرح نزلہ زکام ہے تو وہ ٹھنڈا ہوتا ہے, تو پھر اس میں بھی احتیاط کی جائے. چلیں, یہ بات بھی سادے کو ترجیح دی جائے. پھر یہ ایک عطشہ ہوتا یک آتشا ہے عام طور سے ملتا ہے, عام طور پہ جو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی, خلیل بھائی مجھے ایک ہے کریز کہیں گے اس کو, کیا کہیں, کہ آپ ارک بناتے ہوئے بھی کبھی ہم آپ کو ریکارڈ کریں, بھی ارک دیکھیں کیسے بن رہا ہے جی. لیکن ارک عمومی طور پہ گھر پہ آپ ٹرائی نہیں کر پائیں گے. یہ تو صرف ایک معلوماتی سا ہوگا, ہے حافظ صاحب. ارک گلاب گھر پہ ارک بنانا اتنا مطلب آسان کام نہیں ہے. کے لیے تو عام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ اگر ارک نہ دستیاب ہو تو آپ ویسے ہی گلاب کی پتیاں لے لیں. مثال آپ 50 گرام گلاب کی تازی پتیاں لے لیں, یا 15-20 گرام سوکھی ہوئی پتیاں لے لیں. تو وہ آپ پانی میں ابال لیں, اس کا جو پانی ہوگا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اسی طرح کے فوائد دے گا. مرحبا. چلیں, یہ ایک اچھا ہو گیا. یہ ویسے بھی ارک بہت پیاری چیز ہے, غسل کعبہ بھی اس سے دیا جاتا ہے. کس سے؟ ارک گلاب سے غسل کعبہ کے میں بھی استعمال ہوتا ہے ارک گلاب. واہ واہ واہ, مرحبا. چلے جی, ماشاءاللہ. گھڑی بتا رہی ہے کہ پروگرام اپنی اینڈنگ کی جانب جا رہا ہے, تو حضرت سیدہ